ہمارا آج کا موضوع ہے حجاب عورت کے تحفظ۔ حجاب عورت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے یا حجاب عورت کا تحفظ کرتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں کس طرح سے لازم و ملزوم ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں آپ کو لیے چلوں گا 2004، 20 سال پیچھے۔ 2004 میں جب فرانس میں حجاب پر پابندی کا قانون منظور ہوا تو اسلامک تھاٹ اور علماء کرام اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں نے باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ کی، اس پہ کام کیا، اور پھر 4 ستمبر کو خاص طور پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے حجاب ڈے کے حوالے سے اس کو ریکگنیشن بھی مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فینیٹک سمجھ لیا جاتا ہے، میں تھوڑا لاؤڈ کر رہا ہوں اپنے جملے کو، اپنے اس ورڈ کو، کہ جو پردے میں رہنے والی خواتین ہیں۔ پردہ تو اگر آپ سوچیں تو اس کتاب کو بھی کیا جاتا ہے جو سب سے افضل کتاب ہے۔ پردہ اس مقام کو بھی کیا جاتا ہے جو دنیا کا افضل ترین مقام ہے، جہاں پہ جانے کے لیے آپ کی اور میری خواہش رہتی ہے اور بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ زندگی بھر کوشش کے باوجود بھی نہیں جا پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کوششوں کے اپنی منظوری سے بلاتے ہیں۔ بات چلی تھی حجاب سے، تو ذہن میں رکھیے کہ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو پھر بے حیائی نسلوں میں پریویل کرے گی۔ سمجھنے کی بات ہے تو بات حجاب سے چلی تھی۔ بڑی خوبصورت ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ دیکھیے گا یہ پریکٹیکلی بھی اس کی مثال ہیں، اور یہ ہمیں لاجک بھی دیں گی، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور آنے والی نسل کو سمجھائیں گی کہ اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں۔ اور ابھی آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا نا بھٹی صاحب کے ساتھ کہ جنت ایسے نہیں مل جاتی، کمانی پڑتی ہے۔ یہ حجاب صرف عورت کا نہیں ہے، مرد کا بھی حجاب ہے، اور وہ حجاب کیا ہے ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ مجھ سے بہتر یہ خواتین ہمیں بتا سکیں گی۔ آئی ریئلی فیل آنرڈ، اور میں بڑا اپنے آپ کو یہاں پہ بیٹھا معتبر سمجھ رہا ہوں کہ ہماری یہ مائیں بہنیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں گائیڈ کریں گی اس بارے میں۔ ان کی اپنی زندگیاں اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ کلیم صاحبہ، اور رابعہ کلیم صاحبہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں الہدا انٹرنیشنل سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میم؟ خیریت سے؟ شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی آغاز میں صبح سویرے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، اپنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ویمن ونگ سے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کے بھی آنے کا جی۔ اور ایک ایسی قداور شخصیت کہ جن کے پاس بیٹھ کے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی بہت سی ویڈیو سے ہم سیکھتے ہیں، ان کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا ٹرو فیس کیا ہے، ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے۔ نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی ان کے نالج سے اور ان کی رہنمائی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، آپا رضیہ مدنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرنسپل ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کی اور سیکریٹری جنرل ہیں اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی۔ خوش آمدید کہیں گے میم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کے آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم آغاز کہاں سے کریں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ کوئی ایک بات چھیڑ دی تو اس کو پھر اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے، سر انجام دینی ہے، تو میں آپا جی سے اس کا آغاز کروں گا۔ فرمائے گا کہ حجاب یا پردہ کسے کہتے ہیں، عورت کو کیسا حجاب اوڑھنا چاہیے، ہم اس کو پہلے واضح کر لیں پلیز، اس سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کا لفظ جو ہے یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اللہ اکبر، یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 53 میں ہے۔ جی فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ جی ہوا یوں کہ زینب بنت جہش کی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کے ساتھ حضرت انس تھے، اور حضرت انس ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت زینب کے پاس جانے لگے تو آپ نے میں بھی ساتھ جانے لگا جی تو اللہ کے رسول نے میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا اور ساتھ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو. جی ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا اس کا تعارف. اب اگلی بات، ازواج مطہرات اس امت کی مائیں ہیں، یقیناً ان سے بہترین کوئی عورت ہو نہیں سکتی، اور صحابہ اس امت کے بہترین افراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ سرٹیفکیٹ دیا. جی ٹھیک ہے، اب ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب تم نے اپنی ماؤں سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو گے. جی ان کو کچھ دینا ہے لینا ہے پردے کے پیچھے سے کرو گے. اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتی ہوں نہ ان سے بڑھ کر کوئی نیک مردوں میں پیدا ہوا جی اور نہ ان خواتین سے بڑھ کے کوئی عورت نیک. ٹھیک تو لہٰذا یہ تو ہو گیا اس کا وجوب. ٹھیک ہے جی. اب ہونا کیا چاہیے؟ بات یہ ہے عورت اور مرد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک کشش رکھی ہے اور یہی کشش جو ہے ساری کائنات کو چلانے کا سبب ہے. جی. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں حدیں دے دی ہیں. حجاب ایک ایسی آڑ کو کہتے ہیں جو کہ دو چیزوں کے درمیان مطلب رکاوٹ بن جائے. جی تو لہٰذا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ جب تم نے ان ازواج مطہرات سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. یہی حکم امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بہنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے ٹھیک ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ واضح کر دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 میں کہ اے نبی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جلباب کو وہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب میں نے پہنا ہوا ہے جی. اسی کو ہی نیچے لٹکا. اوڑھنی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اوڑھنی کہہ سکتے ہیں. جلباب کا عربی میں اگر لغت کا معنی دیکھیں تو ایک بڑی چادر جو سر سے لے کے پاؤں تک آ جائے، آپ کے جسم کو بھی ڈھانپ لے، اسی کا ایک کنارہ آپ اس کو چہرے پر لٹکا لیں تاکہ آپ کا چہرہ بھی کور ہو جائے. صحابیات نے اس حکم کو ایسے سمجھا کہ انہوں نے اسی چادر کو ہی یہ دائیں آنکھ کو بھی کور کیا، بائیں آنکھ ننگی رکھی. ٹھیک ہے، ایک آنکھ تاکہ راستہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے، تاکہ راستہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے. جیسے صحابیات جیسا فجر کی نماز کے لیے ارلی مارننگ جایا کرتی تھی تو اوڑھنی اتنی ہوتی تھی کہ پیر تک آ جایا کرتی، اور پاؤں گھسٹتی زمین پہ گھسٹتی زمین پہ، اور اوپر سے اسی کا ہی تھوڑا سا پلو چہرے پہ لٹکا لیا جائے تاکہ چہرہ بھی کور ہو. جبکہ پیروں کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کو پردہ کیا جائے، وہ یہاں تک اوڑھنی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، میں میم کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائے گا کہ حجاب ڈے کا آغاز، جیسے میں نے 4 سپٹمبر کے حوالے سے بات کی، بڑی پرانی بات ہے. دیکھیں 4 کا ڈیجٹ آ جاتا ہے 2004 اینڈ 4 اور یہ حجاب کا وہ معاملہ. شروع میں آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ ایک تو حجاب ڈے کا آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ مجھ سے بہتر آپ بتا سکیں گی، اور جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا مسئلہ تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے معزز خاندانوں کے اندر اور خاص طور پر بادشاہوں کی فیملیز میں، یہ قبل از اسلام بھی عورت حجاب میں تھی. اسلام سے پہلے بھی؟ اسلام سے پہلے یعنی نان مسلمز بھی حجاب کیا کرتے تھے. اچھا، یہ عورت کی عزت اور وقار کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر ہم عیسائیت کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو وہاں بھی معزز خاندان میں خواتین باحجاب ہوتی تھی. پھر صنعتی انقلاب آ گیا 18ویں صدی میں اور عورت کی ضرورت پڑی صنعت کے لیے اور آزادی نسواں کی تحریکیں چلیں. عورت کو صنعتی ضرورت کے لیے باہر نکالنا مقصود تھا. اس کے بعد یہ حادثہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ 2004 میں جرمنی میں مصری خاتون مروہ شربینی کو بھری عدالت میں صرف حجاب اوڑھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. اس پر پھر علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے، انہوں نے ایک مشترکہ کوشش کی کہ 4 ستمبر پوری دنیا میں عورتوں کے لیے یوم حجاب کے طور پہ منایا جائے. اور اس کا مقصد دراصل یہی تھا اور یہی ہے کہ عورت کو یہ سمجھ آئے کہ
حجاب اس کا وقار ہے، حجاب عورت کی عزت ہے، اور حجاب عورت کا اختیار ہے. اور یہ ابھی رضیہ آپا نے آیت تلاوت کی میں برائے حجاب. تو آج کی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں پرائیویسی مسئلہ ہے، پرائیویسی ضرورت ہے. ہر بندہ یہ بات تو کرتا ہے، دراصل میری یہی وہ privacy پرائیویسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے، اور اسی پرائیویسی کا اختیار اسے دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس اپنے آپ کو رکھے اس کے اندر. اور مجھے نا یہاں پر ایک کال بہت اچھا لگتا ہے ممتاز مفتی کا. اچھا. اس نے کہا کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ، اس نے کہا یہ عورت کے وقار کا مسئلہ ہے. وقار کا مسئلہ، یہ عورت کی اختیار کا مسئلہ ہے، یہ عورت کی تہذیب کا مسئلہ ہے. تو آپ اسے اسلام سے نتھی نہ کریں. اچھا، پھر مجھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پلیز. یہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 93 کی بات ہے. علامہ اسد تشریف لائے تھے فیصل آڈیٹوریم میں، اور انہوں نے، اس وقت ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے وہاں ہم سے یہ بات کہی کہ میں آج آپ طالبات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھیں، اسے حجاب کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑیں. یہ آپ کا وقار ہے، یہ آپ کی عزت ہے جو آپ کو اسلام نے دی ہے، جو آپ کو اسلام نے دی ہے. اور بنیادی طور پر ہر عورت کو یہ بائی برتھ حق ہے، اختیار ہے، اور کوئی بھی تہذیب اس سے یہ اختیار چھیننا چاہے تو اسے ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، سچی بات یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اچھا، ہاؤ لکی یو آر کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئی. ورنہ میں جب انٹرویوز کرتا ہوں دیر از اے لانگ ڈیبیٹ، لمبی سٹوری ہوتی ہے اس کے پیچھے. آپ کا کیسے یہ اصل میں نے گریجویشن تک بالکل، یعنی مجھے دوپٹہ لینا بھی مشکل لگتا تھا. یعنی گریجویشن تک، یعنی یہاں تک صورتحال تھی کہ میری والدہ کہتی تھی سر پہ دوپٹہ اوڑھ لو، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے دوپٹہ نہیں، کوئی لوہے کی چادر ہے جو مجھے اوڑھنی پڑ گئی ہے. پھر میں نے بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کرم اس کا، پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہاں اسلامی جمعیہ طالبات تھی، اور ان کے درس قرآن میں شرکت کرنا شروع کی. آغاز وہاں سے ہوا؟ جی، وہاں سے. اچھا، وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ کا گھر کا براٹ اپ اسلامک تھا بہت زیادہ، یا نارمل تھا، یا بس پیرالل چلتا تھا؟ کیونکہ انسپریشن ہوتی ہے نا، آپ کے روٹ سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تھا کہیں پہ؟ جی، میرے والد صاحب کافی، یعنی اس لحاظ سے مذہبی وہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ دوپٹہ اوڑھ لو. اچھا، ٹھیک. یعنی اس طرح کی گھر کے اندر کوئی وہ ماحول یوں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن جب وہاں قرآن اسلامی جمعیہ طالبات کے ذریعے پڑھنا شروع کیا، ان جمعیہ طالبات نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ دوپٹہ اوڑھو یا چادر اوڑھو، لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا تو بس پھر آہستہ آہستہ وہ قرآن کی برکت ایسی تھی کہ پھر یہ پردہ کرنا مشکل تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تو لگا کہ 2 سال پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹرز کے، پھر ایم فل کے 2 سال، پھر پی ایچ ڈی کی، تو مجھے لگا کہ اس حجاب کی وجہ سے بہت عزت ملی. ماشاءاللہ، بیوٹیفل ایکسپیرینس، بیوٹیفل، اور انسپریشن ہے آپ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں، جب تعلیم کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ پردے کے باہر آنا پڑتا ہے خاتون، تعلیم بھی ہے ہمارے سامنے، ہمارے پاس پروفیشنل ڈگری بھی ہے، یہاں پہ معاشرے میں کنٹریبیوشن بھی ہے، گھر کی کفالت بھی ہے، گھر کا چلانا بھی ہے، یعنی سارے نظام موجود ہیں، اور پھر پردہ بھی موجود ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اور بھی تعارف کرانا چاہوں گی کہ میں ابھی حالیہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں گورنمنٹ ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور 25 سال میری گورنمنٹ کالج کے اندر جاب رہی ہے، پروفیشنل لائف رہی ہے آپ کی. اور پنجاب یونیورسٹی میں نے کو ایجوکیشن میں بھی پڑھایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ طلبہ بھی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اس لیے کہ میں حجاب میں تھی. اور پھر یہ کہ پورا، یعنی 25 سال کا جو کیریئر میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، مجھے تو یہ محسوس ہوتا رہا کہ مجھے الحمدللہ اپنے سٹاف میں سب سے زیادہ آنر ملی. You stand out from all that people. جی الحمدللہ. اور پھر میرا رزلٹ بھی، یعنی مطلب ابھی تک 25 سالہ جاب میں
میرے ایک اسٹوڈنٹ ایک بھی کبھی فیل نہیں ہوا, 100% رزلٹ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے برکت اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اور ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, ہمیں قرآن سکھانا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں بچے خود سمجھتے ہیں اور اپنا یکسو ہو جاتے ہیں ایجوکیشن کے. انسپریشن لیتے ہیں جی, ٹیچرز آپ کے مینٹور ہوتے ہیں, آپ کے انسٹرکٹرز جو ہوتے ہیں. دیکھیں گفتگو کس طرف چل رہی ہے, اور اب چلتے ہیں رابعہ صاحبہ کی جانب. یہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ حجاب مسلم خاتون سے ہی وابستہ ہے. دنیا بھر میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ نن کو دیکھ لیں, کرسچینٹی میں دیکھ لیں, ان کا اپنا ایک حجاب ہے اور وہ بھی پردہ ہے باقاعدہ. تو خیر سوسائٹی میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اگر ہم مغرب یا ویسٹرن سوسائٹی کی بات کریں تو اگر نان مسلم حجاب کرے تو وہ حجاب ہے, اور اگر مسلم خاتون حجاب کرے تو وہ ایکسٹریمسٹ ہونے کا ایک لیبل لگ جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے, لیکن رابعہ صاحبہ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہی ہیں. بتائیے گا کہ حجاب مسلمان عورت کا باوقار طریقے سے خود کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے, یا یہ پرسنالٹی ہے, یہ آئیڈینٹی ہے, یا یہ اپنا ایک پراؤڈ ہے کیا یہ؟ الحمدللہ میں ابھی اپنی ساتھیوں کی گفتگو سن رہی تھی اور بہت انسپریشن اور بہت انٹرسٹنگ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے ابھی کہا نا کہ اسلام کے لیے نہیں ہے, یہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے. تو اس میں مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں مصر سے, اور وہاں پر وہ کتنے بری حالت میں ہیں اور تکلیف دہ حالت میں ہیں, اور وہاں پہ وہ خواتین آتی ہیں اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر, اور پھر وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں, اور بعد میں جب ان کے والد ان کو بلواتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں جب وہ خاتون آتی ہیں حضرت موسیٰ کے پاس, تو جو مینشن کی کوالٹی جو ہائی لائٹ کی گئی وہ حیا تھی, کہ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئیں. اور پھر اس کے ساتھ جنت کی بھی خواتین کی جو خوبصورتی ڈیفائن کی جاتی ہے اس میں حیا کا ایلیمنٹ غالب ہوتا ہے, اور ہم نے اصل میں اس کو کھینچ دیا ہے. حیا جب نکلتی ہے تو وقار اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی وقار کی بات کی نا, تو میں نے تو اپنی زندگی میں یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اس حجاب کے ساتھ الحمدللہ جو کانفیڈنس اور جو وقار اور جو عزت مجھے اس کو پہننے کے بعد ملی, وہ شاید اس سے پہلے مسنگ. مجھے آپ نے نا رابعہ صاحبہ لائن دے دی ایک. نارملی میں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حجاب کر کے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, کہ ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے, ہمیں ایک رسپیکٹ ملتی ہے, ہمیں ایک انرجی کا سورس بن جاتا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو میں اکثر لوگوں سے, کیونکہ ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھنا ہے, میں دنیا دار زیادہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ذرا دین والا زیادہ کر دے, دعا کیجیے گا. وہ لوگ سمجھتے ہیں ایک دوسرے اینڈ پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, یہ دنیا سے کٹ گئے ہیں, یہ دنیا سے چھپنا چاہتے ہیں. یہ میرے لفظ نہیں ہے, لیکن جو سوسائٹی ہمیں بولتی ہے, شاید آپ نے بھی کبھی یہ جملے سنے ہو, یہ چھپ کے اپنا کام کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ بڑا پراؤڈ اور آپ کو بڑا کانفیڈنس آتا ہے. کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے نا لوگوں کی اپنی بات میں. ابھی آپ نے کہا کہ چھپ کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویسی کا سلوگن بھی یہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو حجاب ہے وہ گھر کے اندر تو پرائیویسی عورت کو ملتی ہے گھر کی چار دیواری میں, لیکن یہ حجاب آپ کو پبلک میں بھی پرائیویسی دیتا ہے اور ایسا کانفیڈنس دیتا ہے کہ اور مجھے تو ہمیشہ ایسا لگا, جیسے میں نے آپ کو بھی کہا, کہ جو عزت جو کانفیڈنس مجھے اس حجاب کے بعد آیا وہ اس سے پہلے مسنگ تھا. اگر میں کہیں جیسے پبلک پلیسز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ, اور یہ صرف ہمارے ایج کے لوگوں میں نہیں ہے, میں نے ینگ بچوں میں یہ چیز بہت دیکھی ہے. جو بچیاں اسکول اور یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں اور حجاب کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, ان کے لیے کو ایجوکیشن میں بوائز کی وہ رسپیکٹ ہوتی ہے جو کہ ایک حجاب کے بغیر نہیں ہوتی. آپ کا یہ جرنی کب شروع ہوا, ایج کے کس فیز میں؟ جی میں کافی ارلی سٹیج پہ, آئی تھنک چھوٹی ایج ہی تھی جب پڑھنا شروع کیا, اور تبھی وہ جیسے ابھی ڈاکٹر میرا بات کر رہی تھی کہ قرآن کے ساتھ جب جڑے ہیں تو یہ چیز ایسے آسان ہوئی کہ لگا ہی نہیں کہ کبھی یہ مشکل تھی. یہ خوبصورت آپ کے ساتھ انسیڈنس کب ہوا قرآن کے ساتھ جڑنے کا؟ ہاؤ لانگ بیک اگر ہم جائیں پیچھے؟ آج سے 20 سال پہلے, 20-22 سال پہلے. اور وہ بھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی جتنی بھی یہ کانورسیشن سنی ہے, مجھے اس میں ایک ہی ایلیمنٹ جو کم نظر آ رہا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی معرفت نہ ہونا, سمجھ نہ ہونا. میرا تو یہ جو شروع ہوا جرنی وہ بھی ایسے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, اور آپ یقین کریں کہ اس میں مجھے لگا کہ جب ایک انسان کی موت واقع ہوتی ہوگی ایسے ہی آتی ہوگی. اس وقت جب میں گھر گئی اور میں نے تب سوچا کہ اللہ میرے پاس تو نماز بھی نہیں, میرے پاس تو حجاب بھی نہیں,
اب اگر کچھ لمحوں پہلے میری موت واقع ہو گئی ہوتی, اس وقت حساب کتاب شروع ہو جاتا, تو میرے پاس تو جواب بھی نہیں کہ میں جواب کیا دوں گی آپ کو. بس وہ ایک خیال تھا, اور وہ بھی آپ کی اپنی کمال نہیں ہے. بہت سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن نہیں تبدیلی آتی. That happened to you basically, accident آپ کا. ایگزیکٹلی میرا ہوا, میرے ساتھ میری فیملی تھی, میری چھوٹی 6 ماہ کی بچی تھی, میرے ہسبینڈ تھے, اور اس وقت جب لوگ آئے ہیں تو ان کو یقین تھا کہ اس گاڑی میں سے کوئی نکلے گا نہیں, اور الحمدللہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی, اور اللہ نے ایسے نکالا. تب ایک ہی خیال تھا کہ اللہ میں آپ کو کیا جواب دوں گی. That was the turning point of the life. Exactly. اور اس کے بعد اللہ نے اتنی ارلی ایج میں, آئی تھنک آئی واز 22 23 جب یہ ہوا, اور اس کے بعد اللہ نے قرآن پڑھوایا, اور اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب لانا ہونا تو صرف ایک موڑ دے دیتے ہیں جہاں سے آپ نے مڑنا ہو. اور پھر جب اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آئی, تو سب سے بڑی تبدیلی لوگوں کے لیے حجاب تھی, میرے لیے سب سے الحمدللہ آسان تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ پہننا آسان ہے, اصل میں تو تبدیلی وہ ہوتی ہے جو آپ کا دل بدلتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی بدل جائے جی اس طرف جس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, جس مقصد کے لیے اتنی. جی جی پلیز. اصل میں جو مشکلات والی بات آپ نے رکھی نا, یہاں میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں خواتین طالبات, لیکن اگر وہ اپنے فیلڈ میں بہتر نہیں ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ بہتر نہیں, ایز اے ٹیچر بہتر نہیں, تو پھر ان کو واقعتاً مشکلات ہوتی ہیں, پھر لوگ ٹیز کرتے ہیں. تو مجھے تو وہاں پہ پھر سورہ ملک کی آیت یاد آتی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ہر فیلڈ میں کہا ہے کہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے نبھاؤ. اگر حجاب والی بچی, میری 3 بیٹیاں ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی, اور اسی طرح حجاب کے ساتھ کی, لیکن بہت اچھے CGPA کے ساتھ کی, تو آج بھی یعنی ابھی تیسری والی ابھی فارغ ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ انہیں بھی کوئی مشکل نہیں ہوئی. میں ایک ہی بات کہتی تھی, ایک تو اپنی رسپیکٹ خود بندہ کرتا ہے, اپنے وقار کا خیال رکھنا ہے, وقار سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں کرنی, اور دوسرا جس فیلڈ میں کھڑے ہو اس میں اپنے آپ کو ایکسلنٹ ثابت کرو, آپ کی رسپیکٹ ہو. ماشاءاللہ, بیوٹیفل بات. ڈاکٹر صاحب ہے نا, ذرا پڑھی لکھی بات کرتی ہیں تو سمجھ میں بھی ہمیں آنی چاہیے. دیکھیں, ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ تعلیم میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی اور فیلڈ میں اچھے نہیں ہو سکتے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ کوالٹیز دی ہیں. آپ میں بھی اپنی کوالٹیز جو ہیں آپ کو یا تو ڈھونڈنی ہوں گی, یا وقت کے ساتھ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, یا آپ کے والدین آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. سو ایسے بچوں کو جو تعلیم میں بہت اچھے نہیں ہیں, یہ نہ سمجھے وہ نکما ہے, نالائق ہے, وہ کسی اور فیلڈ میں بہت اچھا ہو سکتا ہے. یہ مت بھی توڑنے کی ضرورت ہے. لگے ہاتھ ہم نے یہ بات بھی کر لی. بات چل رہی ہے حجاب کے حوالے سے, آپا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سورہ نور کی آیات کے بارے میں بھی ہم نے بھی بات کی, عذاب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. یہ فرمائے گا آپا جی کہ جو حجاب یا پردے نے معاشرے میں آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کی, آپ کی تو انسپریشن ہماری ان بہنوں سے بھی بڑی ایک انسپریشن ہوگی, وہ ہماری اس آڈینس کو بھی جانی چاہیے, ہماری آنے والی کل کی ماؤں کو بھی جانی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو حجاب ہے نا, جی وقار ہے, تحفظ ہے. میرا تو تحفظ بھی حجاب میں, وہ مجھے میری زندگی کا محافظ ہے. حجاب میرا وقار ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے مردوں کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی. میں نے الیکشن لڑا, اور میرے ساتھ ہوتے تھے 12 مرد ہوتے تھے, اور ہم 6 خواتین ہوتی تھیں جی, اور ہم اکٹھے کام کرتے تھے. ظاہر ہے میں نے 5 سال تک وہ کام کیا ہے, الیکشن بھی لڑا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جو مرد تھے وہ میرے سے تھوڑا چیئر اپنے پیچھے کر لیتے تھے احترام کی وجہ سے, اور مجھے ہمیشہ وہاں بھی آپا ہی کہا جاتا تھا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سارے آپا جی کہتے ہیں, مجھے وہ بھی آپا جی ہی کہتے تھے. اصل بات یہ ہے, جب عورت حجاب میں ہوتی ہے, اپنے کام میں پوری ہوتی ہے, اپنا کام ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتی ہے, اور اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے, مرد اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. جی میں نے جب ختم کر دیا وہ 5 سال کا عرصہ, میں آپ کو بتاؤں, میں نے جماعت اسلامی کی طرف سے وہ الیکشن لڑا تھا. مجھے جو میرے اوپوننٹ والے تھے, مجھے انہوں نے آفر کی, آپا ہم آپ کو دیتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, آپ ہماری طرف سے لڑیے. میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں جو قرآن کا کام کر رہی ہوں وہ میرا اس سے زیادہ اہم ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ جب آپ حجاب کے ساتھ کام کرتے ہیں, حجاب آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. میں نے 5 سال میٹنگ اٹینڈ کی, مردوں کے ساتھ کام کیا. آپ کا کام بولتا ہے. تو اصل بات ہے حجاب آپ کو تحفظ بھی دیتا ہے. آپ کو, میرا ہمیشہ مردوں نے میری عزت کی وہاں پہ. میں نے دیکھا مردوں کے لہجے میں بھی احترام ہوتا تھا,
ان کے رویے میں بھی احترام ہوتا تھا. اور میں نے اس میں یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرا حجاب مجھے کسی بھی جگہ پہ میں پیچھے رہ سکتی ہوں. میں ہر کام کر سکتی ہوں, میں ہر جگہ جا سکتی ہوں, میں ہر فیلڈ میں جا سکتی ہوں اپنی ان حدود کے ساتھ. کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کوئی کے لیے. رکاوٹ. حجاب نے زندگی میں پازیٹیو ہی دیا ہے کام, نیگیٹو کچھ نہیں آیا آپ کے لیے. میں نے بہت سے کام کیے ہیں, میں نے تھوڑے کام نہیں کیے, اور مردوں کے ساتھ کیے ہیں, فیلڈ میں کام کیے ہیں, اپنے اداروں کے لیے دفتروں میں جانا مجھے پڑا, مجھے بلڈنگز بنانی پڑی, میرا مطلب ہے تھوڑے کام نہیں کیے, مجھے ہر جگہ پہ میں نے, لیکن میری آنکھیں ہمیشہ نیچی رہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں میری آنکھیں نیچی ہیں, میں آنکھیں میں نے ہمیشہ نیچی رکھی, لیکن الحمدللہ مجھے ہر جگہ سے ماشاءاللہ ذمہ داریاں بھی سر انجام دی ہیں اور اپنے آپ کو پروو بھی کیا ہے. ایسی بہت سی انسپریشن اور بھی لیں گے, ابھی مزید بھی ان بہنوں سے ہم جانیں گے کہ اور زندگی میں کیا کیا کامیابیاں مل سکتی ہیں, اور اگر مشکلات آ جائیں تو وہ کیسے حل کی جا سکتی ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.